اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلی 4 نشستوں سے روزے سے متعلق اور رمضان المبارک سے کی فضیلت میں چند سوال و جواب کی شکل میں مسائل آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں چند سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، صوم داؤدی سے کسے کہتے ہیں؟ جواب، سال بھر اس طرح روزے رکھنا کہ ایک دن روزے سے رہے اور ایک دن بلا روزہ صوم داؤد کہلاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صیام داؤد سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ سوال، سحری و افطاری کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ روزہ رکھتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، میں نے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزہ رکھنے کی دعا کسی حدیث مبارکہ میں منقول نہیں، اصل نیت فرض ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا مطلب کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاح شرع میں نیت کا مطلب ہے کسی کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسی عبادات میں نیت فرض ہے، لیکن الفاظ فرض نہیں۔ البتہ آج کل ذہن منتشر ہوتے ہیں، لہذا ایک تو زبان سے کہہ لینے سے دل کا ارادہ و قصد ظاہر ہو جائے گا، اور دوسرا زبان سے بولا جانے والا ہر لفظ نیکیوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ رضا الہی کی خاطر کیا جانے والا کام جو فی نفس خلاف شریعت نہ ہو تو اسلام میں اس کو قبول کرتا ہے۔ امر مستحسن کے طور پر اس کام پر اجر و ثواب اور فوائد و برکات بھی متحقق ہوتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھتے وقت مروج دعا کے الفاظ بطور نیت دہرانا بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے، جبکہ روزہ افطار کرنے کی دعا مختلف الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں بیان ہوئی ہے، جن میں سے ایک حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ بعض کتب حدیث میں یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جیسے وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یعنی اللہم لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ عَلِي رِزْقَ افطرتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اور میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پس تو میرا روزہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرقات المفاتح میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ افطاری کی دعا میں وَبِكَ آمَنْتُ کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، مگر یہ الفاظ درست ہیں اور دعا یا کلمات میں اضافہ کرنا جائز ہے، جس طرح بعض لوگ حج کے موقع پر تلبیہ میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ لہذا اس بحث کی روشنی میں ہم افطار کے وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی آلی رزق افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔
سوال: روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور فحش کلامی کرنا کیسا ہے؟ جواب: شرع کی روح سے روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ، فحش کلامی کسی طور بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف روزہ دار کا بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال مثلاً جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا اور غیبت کرنا سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ان احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، میں سارا دن روزے سے رہا ہوں، آپ مجھے افطار کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افطار کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، آپ کے گھر کی 2 کنیزیں صبح سے روزے میں سے ہیں، آپ انہیں بھی افطار کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اعراض کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا روزہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہوں؟ جاؤ انہیں جا کر کہو اگر وہ روزے دار ہیں تو خے کریں۔ انہوں نے خے کی تو ہر ایک سے جمع ہوا خون نکلا۔ اس شخص کی نے جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مر جاتی اور وہ جمع ہوا خون ان میں باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھاتی۔ تیسری حدیث اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بےہودہ کو گوئی کرے نہ فحش گوئی کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور فحش کلامی کرنا ممنوع ہیں۔ ان امور رذیلہ سے اس لیے ممانعت کی گئی کہ ان سے روزہ رکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اور روزہ دار روزے کے برکات و ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ سوال: روزے میں کار فرما حکمتیں کیا ہیں؟ جواب: روزہ نہ صرف روح کی غذا ہے بلکہ اس کے پس پردہ بے شمار دینی دنیاوی حکمتیں اور ایسے رموز کار فرما ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کی یہ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، تقویٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اہل ایمان پر امم سابقہ کی طرح روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ گویا روزے کا مقصد انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب و باطن کو روحانیت و نورانیت سے جلا دینا ہے۔ روزے سے حاصل کردہ تقوی کو اگر بطریق احسن بروئے کار لایا جائے تو انسان کی باطنی کائنات میں ایسا ہماگیر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کے شب و روز اکثر بدل کر رہ جائے۔ تقوی بادی النظر میں انسان کو حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر بنظر غیر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزے کی بدولت حاصل شدہ تقوی حرام چیزوں سے تو درکنار ان حلال و طیب چیزوں کے قریب بھی بحالت روزہ پھٹکنے نہیں دیتا، جن سے مستفید ہونا عام زندگی میں بالکل جائز ہے۔ ہر سال
ایک ماہ کے اس ضبط نفس کی لازمی تربیتی مشق کا اہتمام اس مقصد کے حصول کے لیے ہے کہ انسان کے قلب و باطن میں سال کے باقی 11 مہینوں میں حرام و حلال کا فرق امتیاز روا رکھنے کا جذبہ اس درجے فروغ پا جائے کہ اس کی باقی زندگی انہی خطوط پر استوار ہو جائے۔ وہ ہر معاملے میں حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حرام چیزوں کے شائبے سے بھی بچ جائے۔ نمبر 2، تربیت صبر و شکر۔ صبر کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ ہر تنگی و ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس ضمن میں 2 صاحب حال بزرگوں کے واقعے کا تذکرہ خالیس فائدہ نہ ہوگا۔ طویل جدائی کے بعد جب وہ ملے اور ایک دوسرے کا حال پوچھا تو ایک نے کہا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے۔ پھر فرمایا کہ اپنا حال یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت صوم میں لعلکم تشکرون کے ذریعے شکر کی ضرورت و اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 3، جذبہ ایثار۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے تو لامحالہ اس کے دل میں ایثار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پکڑتا ہے، اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرے کے مفلوق الحال اور نانے شبینہ سے محروم لوگ کرتے ہیں، کرب و تکلیف کے احساس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں کو ان شکستہ اور بے سر و ساماں لوگوں کی زبوں حالی سے کما حقہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے تن و جان کا رشتہ بمشکل برقرار رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے دل میں دکھی اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پائے اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے جس کی اساس باہمی محبت و مروت، انسان دوستی اور دردمندی و غمخواری کی لافانی قدروں پر ہو۔ اس احساس کا بیدار ہو جانا روزے کی روح کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کا فقدان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ روزے میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ علامہ اقبال اس بارے میں فرماتے ہیں، فارسی میں شعر ہے، اس کا ہم ترجمہ سنا دیں گے آپ کو۔ جب نماز و روزے سے روح نکل جاتی ہے تو فرد نالائق و ناشائستہ اور قوم بے امام ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، تزکیہ نفس۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے، جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالغی اور نشو و نما
مادی ضروریات اور دنیاوی لذات ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ روزہ جسم کو کھانے پینے اور بعض دیگر امور سے دور رکھ کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور خوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوں جوں روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے رستگاری کی حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب و توانا اور جسم مغلوب و نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور خفص کا سا ہے۔ جیسے ہی خفص سے جسم کا کوئی گوشہ واہ ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل با پرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور خوی تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین و عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کی بے قرانیوں اور پہنائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، رضائے الہی کا حصول۔ روزے کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ وہ بندے کو تمام روحانی مدارج طے کرانے کے بعد مقام رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب نعمتیں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان